بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں، اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی پیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے، غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ اسلام جاوید بھائی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا
اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں۔ جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ پوری امت اس چیز کا شکار ہے، چونکہ جب بددیانتی اور جھوٹ اور ظلم عام ہو جاتا ہے تو پھر اس میں پورا معاشرہ ہی گناہگار اور مجرم بن جاتا ہے، صرف حکمرانوں کی بات نہیں رہتی۔ یہ تو ایک سوال کا جواب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا، یا اللہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بارشیں موقع پر دیتا ہوں، حکومت سمجھداروں کو دیتا ہوں، پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو اس کی کیا نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارشیں بے موقع کرتا ہوں، حکومت نااہلوں کو دیتا ہوں، اور پیسہ میں بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو جب معاشرے میں عمومی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اثر پھر اس شکل میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس چیز کے مجرم نہ صرف حکمران ہیں، نہ صرف بخیل لوگ ہیں، بلکہ تمام طبقات امت کی اجتماعی کوتاہی میں یہ حالات اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سارے ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرانے کی بجائے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ہر آدمی اپنے عیب دیکھے، اپنی کمیاں دیکھے اور انہیں دور کرنے کی وہ کوشش کرے، تو پھر ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ کہ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گی۔
بال امید تو کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. جیسے دیکھیں مریض کے ساتھ ڈاکٹر آخری حد تک جان مارتا ہے، اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، پھر باقی جس کے نصیب میں موت ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر کبھی بھی اس وجہ سے نہیں چھوڑ دیتا کہ یہ مر جائے گا. تو ہم اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید نہ ہوں، مایوس نہ ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے. اچھا لباس پہنوں. میں قیمتی نہیں پہنتا ہوں، قیمتی لباس نہیں پہنتا. اچھا وہ کدھر گئی معطا؟ باب ما جاء فی لبس الثیاب للجمال بہا. کپڑے اس لیے پہننا کہ اچھے نظر آئیں، آپ خوبصورت نظر آئیں. سبحان اللہ. ہمارے یہاں پتہ ہے مولوی کے بارے میں کیا تاثر ہے؟ کہ اس کے میلے کپڑے ہوں اور وہ پرانی سائیکل پر چڑھا ہوا، اس کا مڈگارڈ بھی کوئی نہ ہو، اور اس کی بریکیں بھی کوئی نہ ہو، اور وہ پاؤں سے بریک لگاتا ہو. یہ تو ہے مولوی. اور جس کے کپڑے اچھے ہوں، گھر اچھا ہو، سواری اچھی ہو، وہ مولوی ہے ہی. مجھے ایک نوجوان نے پکڑ لیا، تم کیسے مولوی؟ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں پہ چڑھتے ہو اور اتنے تمہارے پاس جائیداد ہے، اور مولوی تو سائیکل پہ ہوتے ہیں. یہ انگریز نے تاثر بٹھایا ہماری نسل میں مولوی کے بارے میں. تو میں مہنگے کپڑے نہیں پہنتا ہوں، میں صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہوں اور صاف رہنے. اب میں جب مدرسے آتا ہوں آپ کو دیکھ کے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ سارے ماشاءاللہ اجلے اجلے نظر آتے ہیں، اور کوئی ماشاءاللہ نسواری کوئی نہیں ہے. سارے صاف ستھرے خوشبودار تو اچھے لگتے ہیں. اور خاص طور پر جب آپ گھر جاؤ جن کی شادیاں ہیں، بہت اپنا خیال کرو. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا انا اتزین لزوجتی کما احب ان تتزین لی. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جیسے میں چاہتا ہوں میری بیوی میرے لیے میک اپ کرے، میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں. اور اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی نے واضح فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. یہ عین دین ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو یہ ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی کو بھیجا، وہ گئے ہوئے تھے اونٹ چرانے. ثم ادبر یذهب فی الظہر وعلیہ بردان لہ قد خلقا. وہ جب صحابی واپس، اب پیچھے لمبی حدیث ہے، صحابی واپس آیا تو 2 پرانی چادریں ان کے اوپر تھیں. فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال اما لہ ثوبان غیر ہذین. تو آپ نے کہا اس کے پاس اور کپڑے کوئی نہیں ہیں اس نے سے پرانے پہنے ہوئے ہیں؟ قلت بلا یا رسول اللہ لہ ثوبان فی العیبۃ کسوتہ ایجاہما. میں نے کہا یا رسول اللہ اس کے عیبہ، وہ بیگ کو کہتے ہیں، بیگ عیبہ، یہ چھوٹا بیگ حقیبہ، اس کے بیگ میں ہیں کپڑے 2، میں نے اس کو دیے ہیں. تو قال فادعوہ فمرہ فلیلبسہما. اپنے فرما سے بلاؤ اور اس سے کہو کہ وہ کپڑے پہنے. قال فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الیس هذا خیر له ما له ضرب اللہ عنقه
آپ نے کہا اس کی گردن ماری جائے، کیا ابھی اس میں یہ خوبصورت نظر نہیں آ رہا؟ فسمعہ الرجل فقال یا رسول اللہ فی سبیل اللہ۔ آپ نے تو مذاقاً کہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اس کو آپ دعائی دے دیں کہ میری اگر گردن ماری جائے تو اللہ کے راستے میں ماری جائے۔ تو فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ فقتل الرجل فی سبیل اللہ۔ تو صاف ستھرا رہنا، اچھا رہنا، لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کا پہلا تاثر لباس کا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو شادی شدہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو آراستہ رکھو، کسی جگہ جانا ہو۔ میرے نبی نے کپڑے الگ رکھے ہوئے تھے وفود سے ملنے کے لیے، تھے کہ نہیں تھے؟ تو یہ تصوف کی لائن سے آئی ہے رہبانیت، کہ وہ حضرت کے تو پیوند لگے ہوتے ہیں اور حضرت تو مٹی کے پیالے میں ہی کھانا کھاتے ہیں۔ بھائی یہ حضرت کی باتیں حضرت کے پاس رکھو، وہ دیکھو جو میرے نبی نے بتایا اور کر کے دکھایا۔ حضرت تو سب کے الگ الگ۔ میں تمہیں سیرت سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ اکابر کی عظمت کے بغیر دین مکمل نہیں، یاد رکھو۔ اللہ معاف کرے کہ میں کسی بھی اکابر امت کی توہین کروں، لیکن اکابر امت کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، نمونہ صرف نبی کی ذات، آئیڈیل صرف نبی کی ذات۔ لقد کان لکم، پھر آگے فی، سبحان اللہ، ایک لقد پھر لکم اور فی رسول اللہ ہے، ایک ہی ہستی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، وہ ہیں محمد مصطفیٰ۔ محبتیں بانٹو، محبتیں تقسیم کرو، نفرتوں کی آگ کو بجھاؤ اور اسلام پیش کرو۔ اسلام پیش کرنے کی مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی جو 5 وقت نماز پڑھے گا اللہ اس سے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گیا اسلام۔ اور مذہب کیا ہے؟ یہاں ہاتھ نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں، نہیں یہاں نہیں باندھنے، یہاں باندھنے ہیں، یہ ہو گیا مذہب۔ تو مذہب کی تبلیغ نہیں کرنی، اسلام کی تبلیغ کرنی۔ اپنی ذات کے لحاظ سے میں بار بار دہراتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط نہ لے جائے، اپنی ذات کے لحاظ سے ہم امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو مانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کی وہ تعبیر جو اکابر دیوبند نے کی ہے اس کو ہم راجح مانتے ہیں، راجح یعنی زیادہ صحیح مانتے ہیں۔ باقی سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو سلام کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہہ دیا احمد رضا خان بریلوی، تو حضرت تھانوی اس پر شدید ناراض ہوئے۔ حضرت تھانوی کے ہاں تو فوری پکڑ ہوتی تھی نا، اتنے بڑے عالم کو اس طرح بے ادبی سے پکارتے۔ ہم تو اپنے اکابر کے ہی سیرت اور اخلاق نہیں جانتے کہ انہوں نے کس طرح سلوک کیے ہیں۔ آج جو ہو رہا ہے وہی ڈھول گلے میں ڈال کے بجائی جا رہے۔ تو وہ ایک جلوس جا رہا تھا، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ وہ ایک نے کسی سے پوچھ لیا بھائی کس کی نہیں چلے گی؟ کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، بس نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ جو سارے کہہ رہے نہیں چلے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں چلے گی۔ تو بھائی ایسے نہ بنا۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، ابو ذر الا انبئک بعملین خفیف مؤونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر تمہیں 2 کام بتاؤں جو کرنے میں آسان اور اجر میں ان کا وزن بے شمار، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس کو لے کر آئیں گے۔ کہ یا رسول اللہ کیا؟ کہ ایک زبان اور ایک اچھے اخلاق، ایک چپ رہنا، السکوت۔ آپ نے کہا سکوت، آپ کا سکوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ بات ہی نہ کرو، شر میں تمہاری زبان ساکت ہو جائے، اور اچھے اخلاق۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ایسے پکڑا کہ اس کے ظاہر کو ایسا پکڑا
کہ ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے، ایک ایک مہینہ، اتنی احتیاط فرمائی۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے صحابہ میں 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ وَعَلِيٌّ مِّنْهُمْ۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے، اور علی ان میں سے ہے۔ تو کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا علی، سلمان، ابو ذر اور مقداد۔ تو ابو ذر ایسے اوپر گئے کہ اللہ تو سارے ہی صحابہ سے محبت کرتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے لیے جنت کا وعدہ ہے، لیکن یہ 4 کا خاص طور پہ نام لے کر فرمایا، پھر حضرت علی کا نام 3 دفعہ دہرایا اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ بچوں، میری یہ زندگی بھر کی نصیحت ہے، صرف اس درس کی نہیں، کہ اپنی زبانوں پہ قابو رکھیں۔ جہاں رشتے قریب کے ہوتے ہیں نا، وہاں زبان پہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی پرایا گالی بھی نکال دے تو آدمی پرواہ نہیں کرتا ہے، اور اپنا اوئے بھی کر دے تو دل پھٹ جاتا ہے۔ تو اپنوں میں پھر خاص طور پر بعضوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بعضوں کی ہوں گی، بیوی اور خامند کے رشتے میں بچوں محبت کو باقی رکھنا، اور حسن سلوک کو باقی رکھنا، اور میٹھے بول کو باقی رکھنا، یہ تمام رشتوں میں سب سے زیادہ اہم اور افضل ہے۔ اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا، اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں، اور آپس کے بغض، حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی پیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔
آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے دو لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ دو لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ دو الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ تین نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ تین باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا کے لیے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف، دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اور جن ملکوں میں، قوموں میں بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ زوال کا شکار ہوں گی۔ ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی، ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ذلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں۔ چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں، لیڈنگ ماڈل میں ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے کہ سچائی، دیانتداری اور انصاف قوموں کو اونچا لے جائے گا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخرت میں کامیابی کا آخری فیصلہ ایمان پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں جسے چاہوں معاف کر دوں۔ تو ہماری 52 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، وہ سب بری طرح اس زوال کا شکار ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ تین ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ السلام علیکم۔